اگر حضرت معاویہ کی خلافت اس لیے خلافت راشدہ نہیں کہ انہیں تمام مسلمانوں نے منتخب نہیں کیا تھا، تو بتلائیں ابو بکر تا علی کس کو ان چار میں سے کل مسلمانوں نے منتخب کیا؟ اگر نہیں تو پھر ان کی خلافت راشدہ کیوں؟ کل مسلمانوں کا انتخاب تو اس زمانے میں کانسیپٹ تھا ہی نہیں، ایڈلٹ فرینچائز تھا ہی نہیں، لیکن پہلے چاروں کا انتخاب ان کے اپنے دعوے سے نہیں ہوا۔ حضرت ابو بکر خود مدعی نہیں تھے، حضرت عمر نے پروپوز کیا، ہاتھ بڑھائیے، بیعت کی۔ حالانکہ حضرت ابو بکر نے تو یہ کہا تھا، یہ عمر اور ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں موجود ہیں، حضور اس دنیا سے اس حال میں تشریف لے گئے کہ وہ ان دونوں سے خوش تھے، جس کو چاہو تم منتخب کر لو۔ حضرت عمر نے بات کی نہیں، ہاتھ کھینچا، لیکن حضرت ابو بکر مدعی نہیں تھے۔ اسی طریقے سے حضرت عمر مدعی نہیں تھے، حضرت ابو بکر نے مشورہ کر کے انہیں منتخب کیا۔ اسی طریقے سے نیچے اب وہ 6 کے مشورے سے حضرت عمر نے 6 کی بنائی جماعت، اور پھر حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے مشورے کی۔ اس اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں حضرت علی نے بھی انکار کیا تھا۔ یہ حضرت عثمان کے شہادت کے بعد وہ بلوائی گئے، انہوں نے حضرت طلحہ حضرت زبیر کو مجبور کیا کہ وہ بیعت قبول کر لیں، انہوں نے صاف انکار کر لیا۔ ابتداءً حضرت علی نے بھی انکار کیا کہ یہ فتنے کا وقت ہے، اس وقت میں اس حالت میں بیعت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ لیکن یہ کہ جب ان کا پریشر ہوا اور حضرت علی نے بھی دیکھا کہ اگر بغیر خلیفہ کے یہ نظام زیادہ دیر تک چلتا رہا تو کیوس بڑھ جائے گا، then he accepted۔ امیر معاویہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل میں ایک قبائلی قوت تھی ان کی، بنو امیہ کی، کہ جو شام کے اندر ان کا ایک مرکز قائم ہوا۔ میں ان کی نیت پر کوئی حملہ نہیں کر رہا، معاذ اللہ صحابی ہیں، لیکن یہ کہ اس طور سے ان کی خلافت نہیں منعقد ہوئی جیسے پہلے چاروں کی ہوئی، یہ فرق ہے۔ بلکہ امام ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، امام الہند، ان کی رائے ہے کہ حضرت علی بھی اپنی ذات میں خلیفہ راشد ہیں، ان کا دور خلافت راشدہ میں نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ عالم اسلام یکجا نہیں ہوا ان کے زمانے میں، یہ بھی ایک شرط ہے۔ لیکن اہل سنت کا تقریباً اجماع جو ہے، ایک شاذ رائے تو ہو گئی، لیکن تقریباً اجماع اس پر ہے کہ یہ چاروں خلفائے راشدہ ہیں۔